الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون صدق اللہ العظیم۔ کافی عرصہ پہلے ایک عنوان چل رہا تھا ہمارا، اولاد کی تربیت کے 330 اصول۔ اس میں سے 2 اصول کے اوپر میں نے بات کی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم تیسرے اصول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی بھی فکر کریں۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اولاد یہ ہمارا بہت بڑا قیمتی سرمایہ اور اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو نہ صرف یہ کہ یہ اولاد دنیا میں ضائع ہو جائے گی اور ہم کو بھی برباد کر دے گی، بلکہ یہ اولاد ہماری آخرت کی بربادی کا ایک بہت بڑیا ذریعہ اور سبب بن جائے گی۔ تیسرا اصول کیا ہے، اس کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میاں بیوی کے درمیان فطری طور پر جو اللہ رب العزت نے حیا اور شرم رکھی ہے، اس کا لحاظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھو، تقویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان پرائی عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات بنانے سے اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ تقویٰ کی ضرورت خود میاں بیوی کے درمیان بہت ضروری ہے۔ اس کی بھی اہمیت ہے کہ میاں بیوی بھلے ہی بند کمرے کے اندر رہ کر ان کے درمیان ایک تعلقات ہوتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ تقویٰ کی ضرورت، پرہیزگاری کی ضرورت، اللہ کے خوف کی ضرورت وہاں پر بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی آپس میں حیا نہیں رکھتے ہیں، شرم نہیں رکھتے ہیں، اور وہ کام کر بیٹھتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتیں فرمائی ہیں ایسے کام کرنے والوں کے اوپر، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد بھی بے حیا آتی ہے۔ پھر یہی اولاد بڑی ہو کر جب بے حیائی اور گناہوں کا کام کرتی ہے تو پھر والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے تو ایسے برے کام کیے نہیں، تم کیوں کرتے ہو، تم نے کیوں کیا ہے؟ تو والدین نے پرائے مرد یا پرائے عورتوں کے ساتھ تو غلط تعلقات اپنائے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کے آپس کے اندر جو تعلقات ہوتے ہیں، جب انہوں نے اس کے اندر سے حیا کو ختم کر لیا ہوتا ہے، شرم کو ختم کر لیا ہوتا ہے، اور آپس میں انہوں نے وہ کام کر لیے ہوتے ہیں جس سے شریعت نے ان کو روکا ہے، تو پھر اس کے اثرات اولاد کے اندر آتے ہیں۔ اور عام طور پر 2 کام اس طریقے سے ہوتے ہیں جو میاں بیوی آپس میں جانے انجانے میں کر لیتے ہیں۔ بعض مسائل میرے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو حیا کے خلاف ہوتے ہیں، جس کو شریعت کے اندر، شریعت میں نہیں بلکہ عرف کے اندر لوگ اس کو بیان کرنا یا لوگ اس کو سننا تھوڑا سا عجیب سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو با حیا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس دھرتی کے اوپر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شرم والا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو بہت زور دے کر بیان کیا ہے۔ وجہ میرے دوست اس کی یہ ہے کہ اس کے اثرات اولاد کے اوپر پڑتے ہیں۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب عورت مخصوص ایام میں ہوتی ہیں کہ جن ایام کے اندر ان کو نماز اور روزہ نیک ادا کرنے ہوتے ہیں، نماز ان کے اوپر سے معاف ہوتی ہے، روزے ان کو اس وقت ادا نہیں کرنے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں حالت حیض کے اندر، شریعت نے حالت حیض کے اندر میاں بیوی کو آپس میں تعلقات بنانے سے روکا ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ،
قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین۔ اللہ رب العزت نے جو باتیں ارشاد فرمائی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء، وہ عورتوں سے دور رہے۔ یہود و نصارہ کے اندر افراط اور تفریط تھا، اور اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو اسلام عطا فرمایا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے نہ افراط رکھا ہے نہ تفریط رکھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو میں ذرا آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ یہودی کے اندر، یہودی مذہب کے اندر اگر عورت کو حیض آ جائے نا تو وہ عورت کو بالکل ایسا دور رکھ دیتے ہیں کہ جیسا کہ وہ کوئی دشمن ہو یا ان سے کوئی نفرت ہو گئی ہو۔ اس کے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا بھی وہ لوگ کھاتے نہیں تھے، اتنا انہوں نے عورت کو دور رکھ لیا تھا۔ اور دوسری طرف عیسائی لوگ تھے تو وہ لوگ عورت کو حالت حیض کے اندر بھی وہ سب کچھ جائز سمجھتے تھے کہ سب کچھ کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شریعت نے امت محمدیہ کے اندر اللہ رب العزت نے آسانی پیدا فرما دی ہے کہ اگر عورت مخصوص ایام کے اندر ہے تو پھر اتنا دور بھی نہیں رکھنا ہے۔ اگر وہ کھانا پکاتی ہے تو کھانا جائز ہے، کپڑے دھوتی ہے تو اس کے کپڑے دھونا بالکل پاک ہے، وہ پاک یعنی پاکی حاصل کر سکتی ہے، اس طریقے سے کپڑے وغیرہ بھی دھو سکتی ہیں۔ ہاں، مخصوص جو تعلقات ہمیں اپنانے ہیں وہ تعلقات اپنانے نہیں ہیں، یہ شریعت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی عورت سے حالت حیض کے اندر تعلقات اپناتا ہے یا اپنی عورت سے وہ کام کرتا ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آپس میں کیا کرتی تھی، میں تھوڑے سے الفاظ دبے دبے استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں، وہ کام کرتی ہے جو قوم لوط کیا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ اور ایسا شخص اس دن سے بری ہیں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں مشکاہ شریف میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی عورت سے وہ کام کرتا ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، آپ سمجھ جانا، جو لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، تو میدان محشر میں اللہ رب العزت ایسے بندے کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا اگر وہ توبہ کے بغیر اس دنیا سے گیا ہے۔ اب میدان محشر میں میرے دوستو اگر ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت نہیں ملی تو پھر ظاہر سے بات ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی ہے، اس لیے میاں بیوی کے اندر بھلے ہی انہوں نے نکاح کر لیا ہے اور ان کے لیے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی شریعت کہتی ہے کہ فطری طور پر حیا اور شرم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور سب سے بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، حالت حیض کے اندر عورت سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اور وہ کام نہیں کرنا ہے، اور نمبر دو، جو قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آپس میں جو مرد اور مرد کیا کرتے ہیں وہ ہمیں اپنی عورت کے ساتھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اب میں ماڈرن لینگویج میں نہیں بولتا ہوں کہ وہ کیا الفاظ ہوتے ہیں، باقی ایک ٹرینڈ اور چل پڑا ہے، اور آج کل یوٹیوب کے اندر جو انفلوئنسر ہوتے ہیں، جو انسٹاگرام چلاتے ہیں، وہ ایسی بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ تم یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، لیکن بس اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے میرے دوستو، یہ سب یعنی جو ان کی چیزیں ہیں نا وہ سب بکواس ہیں، وہ ہمارے دین کو بھی برباد کر دے گی، ہمارے جسم کو بھی برباد کر دے گی، نہ صرف یہ کہ ہمیں برباد کرے گی بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی برباد کر دے گی۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا ہے، اور تقویٰ میرے دوستو بہت ضروری ہے۔ اگر بندے کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہوتا ہے، پرہیزگاری نہیں ہوتی ہے، تو پھر ایسے کام بندہ کر بیٹھتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، تاریخ ابن عساکر کے اندر امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لائے ہیں
تاریخ ابن عساکر میرے دوستو جو کتاب ہے نا 80 جلدوں میں وہ کتاب ہے. کتنی جلدوں میں؟ ایک جلد کے اندر تقریباً 500 پیج ہوتا ہے. حساب لگا دینا 80 جلد کے کتنے پیج ہو جائیں گے. اتنی بڑی تاریخ کی کتاب ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، نوجوان تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ اس سے پیار کرتے تھے. اور اس بندے کا جو باپ تھا نا وہ بوڑھا تھا، تو وہ روزانہ رات کے وقت اپنے باپ سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا. تو جس راستے سے وہ جاتا تھا وہاں پر درمیان میں ایک عورت ہوتی تھی، وہ اس نوجوان کے اوپر عاشق ہو گئی تھی. تو پہلے تو وہ نوجوان اس کے کنٹرول میں نہیں آیا، لیکن جب بار بار وہ اپنے آپ کو بند سنور کر اس کے سامنے کھڑا کر دیتی تھی تو ایک مرتبہ وہ نوجوان اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا، اس کے دھوکے کے اندر آ گیا. اس نے اس نوجوان کو پکڑا اور اپنے گھر اور اپنے محل کی طرف لے جانے لگی. لیکن کہتے ہیں کہ جو بندہ متقی ہوتا ہے نا تو اس کو گناہوں کا احساس زیادہ ہوتا ہے. اس لیے میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر تو گناہ ہو جاتا ہے نا ہم سے تو وہ توبہ کر لے، بار بار توبہ کرے. ایک دن کے اندر اگر 70 دفعہ ہم سے توبہ ٹوٹتی ہے نا تو ٹوٹ جانے دینے کا، لیکن 70 دفعہ بار بار ہمیں توبہ کر دینے کی. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بار بار میرے دوستو توبہ کریں گے نا تو گناہوں کا احساس بندے کے دل کے اندر جلدی پیدا ہوتا ہے. یعنی بندے کے دل میں گناہ کا خیال آئے گا تو فوراً اس کے دل میں یاد آ جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر بندہ توبہ نہیں کرے گا نا تو پھر یہ خیال نہیں آتا ہے. تو وہ بندہ جن اس عورت کی سیڑھی کے اوپر چڑھنے والا تھا اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اس کو یاد آ گئی جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. خلاصہ کیا ہے اس آیت کریمہ کا کہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو شیطان کی طرف سے گناہ کا کوئی خیال آ جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ متقی لوگوں کو بھی گناہوں کا خیال آ سکتا ہے. نہیں آ سکتا ایسی بات نہیں ہے. اگر ان کو خیال آ جاتا ہے تو وہ فوراً کیا کرتے؟ تذکروا، وہ اللہ رب العزت کو یاد کر دیتے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کی فوراً آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں. میں خلاصہ بتا رہا ہوں. تو اس کو یہ آیت کریمہ اس کی زبان کے اوپر آ گئی اور وہ نوجوان جب اس کو یہ آیت کریمہ یاد آئی تو بے ہوش ہو گیا. تو اس عورت نے اور اس کی باندی نے اس نوجوان کو اٹھایا اور اس کے باپ کے گھر پر لا کر چھوڑ دیا کہ تمہارا بچہ بیچ میں اس طریقے سے راستے میں بیمار ہو گیا تھا اور بے ہوش ہو گیا اور ہم اس کو یہاں پر لے کر آئے ہیں. تو اس کے باپ نے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بظاہر اس کو میرے گھر کے اندر رکھ دو. بوڑھا تھا، بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو نہیں اٹھا سکتا ہے. تو لوگوں نے اس کو اپنے گھر کے اندر رکھ دیا. رات کا کچھ حصہ گزر گیا، اس نوجوان کی آنکھ کھلی. تو اس کے باپ نے پوچھا کہ بیٹا ہوا تھا کیا؟ خیر تو ہے؟ کیا معاملہ ہوا تھا؟ تو بیٹے نے اس طریقے سے پورا واقعہ سنایا کہ ایک عورت نے مجھے ورگلایا اور میری زبان پر ایک آیت کریمہ آ گئی. جب میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی نا تو میں بے ہوش ہو گیا. تو باپ نے دوبارہ پوچھا کہ بیٹا وہ آیت کریمہ کون سی تھی؟ تو بیٹے نے دوبارہ یہی آیت کریمہ پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اور دوبارہ وہ بچہ اپنے باپ کے سامنے بے ہوش ہو گیا. جب باپ نے اپنے بچے کو ہلایا نا تو اس کی روح پرواز کر گئی تھی. تو اس باپ نے رات کا وقت تھا تو دفن کر لیا، جنازہ کی نماز پڑھا دی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صبح میں پتہ چلا کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا تو اس کے باپ کے گھر پر گئے اور باپ کو ڈانٹا کہ بھئی ہم آپ کے بچے سے محبت کرتے تھے، رات کو انتقال ہو گیا، آپ نے ہمیں بلایا نہیں. تو باپ نے کہا کہ امیر المؤمنین اصل میں رات کا وقت تھا، ہم نے سوچا کہ کیوں آپ کو تکلیف دے، اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بلایا. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ہمیں اس نوجوان کی قبر کے اوپر لے چلو. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر کے اوپر گئے اور سورۃ الرحمن کی ایک آیت کریمہ اس کے سامنے پڑھی قبر کے اوپر. وہ آیت کریمہ کون سی تھی؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 2 جنتیں عطا کریں گے. تو اس نوجوان نے قبر سے آواز دی کہ ہاں اللہ رب العزت نے مجھے 2 جنتیں عطا کی ہیں.
تو جو میرے دوستو جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور اپنے اندر اللہ رب العزت کا خوف رکھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس طریقے سے نعمت سے نوازتے ہیں۔ اور میں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ شریعت نے اصول کتنا ٹائٹ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر، فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے، یہ مسئلہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر کبھی جانے انجانے کے اندر اگر عورت حالت حیض کے اندر ہے اور اگر کسی بندے سے کسی مرد سے غلطی ہو جاتی ہے تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ 1 دینار اللہ رب العزت کے راستے کے اندر صدقہ کر لے۔ اب 1 دینار کی قیمت کیا ہے؟ اب اندازہ لگا لیں، 4 گرام 374 ملی گرام سونا، اس کی قیمت کتنی بنتی ہے آج کے زمانے کے اندر؟ مثال کے طور پر کسی بندے سے آج غلطی ہوئی ہے، تب حساب لگا لے کہ بھئی 4 گرام 374 ملی گرام سونا، اس کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ اتنی قیمت صدقہ کر لے۔ شریعت نے ایسا اصول رکھا ہے، کیوں؟ اگر گناہ ہو جائے اور اگر ہم اس طریقے سے صدقہ کر لیں گے تو اس گناہ کے جو مضر اثرات ہوں گے نا، اللہ رب العزت اس سے میری اور آپ کی حفاظت فرما دے گا۔